بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ان کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے کچھ اشعار کہے تھے، وہ سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا شعر ہے: میرا دل غمگین ہے اور میں نے رات اس آدمی کی طرح گزاری جس کا سب کچھ چھن گیا، اور میں نے انتظار میں اس آدمی کی طرح ساری رات جاگ کر گزاری جو لٹ گیا ہو اور اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو، اور یہ سب کچھ ان غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے۔ کاش کہ مجھے موت کا جام اس وقت پلا دیا جاتا، جبکہ لوگوں نے کہا مقدر میں لکھی ہوئی موت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گئی ہے۔ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس گئے تو ہماری گردن کے بال غم کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ جب ہم نے آپ کے گھروں کو دیکھا کہ اب وہ وحشت ناک ہو گئے اور میرے حبیب کے بعد اب ان میں کوئی نہیں رہا، تو اس سے مجھ پر بہت بڑا غم طاری ہو گیا جو بہت دیر تک رہے گا، اور جو میرے دل میں ایسے پیوست ہوا کہ وہ دل غم زدہ ہو گیا۔ اور یہ اشعار بھی حضرت صفیہ نے کہے۔ غور سے سنو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنے والے تھے، آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور سخت معاملہ کرنے والے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے اور نہایت مہربان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہر رونے والے کو آج آپ پر رو لینا چاہیے۔ میری زندگی کی قسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، بلکہ آپ کے بعد آنے والے فتنوں اور اختلافات کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے اور ان کی محبت کی وجہ سے میرے دل پر گرم لوہے سے داغ لگے ہوئے ہیں۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یعنی اللہ تعالیٰ اس قبر پر رحمت بھیجے جو یثرب میں آپ کا ٹھکانہ بنی۔ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے اسے یتیم کر دیا اور اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ رو رو کر دور چلے جانے والے اپنے نانا کو پکار رہا ہے۔ میری ماں، خالہ، چچا اور میری جان اور میری آل اولاد سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہیں۔ آپ نے صبر فرمایا اور انتہائی صداقت کے ساتھ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور آپ کا انتقال اس حال میں ہوا کہ آپ دین میں مضبوط اور آپ کی ملت واضح اور آپ کا دین بالکل صاف ستھرا ہے۔ اگر عرش کا مالک آپ کو ہم میں باقی رکھتا تو ہم بڑے خوش قسمت ہوتے، لیکن آپ کے انتقال فرمانے کا اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہا۔ اللہ کی طرف سے آپ پر سلام، اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی خوشی جنت میں داخل فرمائے۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت صفیہ اپنی چادر سے اشارہ کر کے یہ شعر پڑھ رہی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ کے بعد پریشان کن حالات اور سخت مصیبتیں پیش آ گئی ہیں۔ اگر آپ اس موقع پر تشریف فرما ہوتے تو یہ حالات اور مصیبتیں اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ حضرت غنیمہ بن قیس فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے والد کو سنا کہ وہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے:
ہوش سے سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں میرا خاص ٹھکانہ تھا جہاں میں ساری رات صبح تک امن اور چین سے گزارتا تھا۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔